بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، سبق نمبر 26، اصل دولت۔ بچوں، یہ ہم نے کمرہ جماعت میں ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج کا کام اسی سبق کے متعلق ہے۔ اس کے لیے آپ کو کاروان اردو کتاب کی ضرورت ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو پہلے تھوڑی سی جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتی ہوں، جسے آپ کو سمجھنے میں، دوبارہ سوالات وغیرہ کو سمجھنے میں یا آج کا کام سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اصل دولت انسان، اس میں اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ حقیقی دولت جو ہوتی ہے انسان کی، اس کی محنت، اس کا وجود ہے، اس کی صحت ہے، اس کی صحت مند اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء، یعنی یہ جسم کے حصے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ سب جسم کے حصے جو ہیں، کان، یہ بہت اہم ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب تک انسان کے ساتھ اس کی صحت، اس کی زندگی، اس کی سلامتی ہے، وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ غریب بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو محنت کے ذریعے بدلنا چاہیے، خوشحالی لانی چاہیے۔ یہ ایک اصل میں ایک ڈرامہ تھا، اور ڈرامے میں مکالمہ بھی پیش کیا گیا کہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو بہت اچھا اور نیک انسان تھا، اور ایک لڑکا تھا، آدمی تھا، جوان آدمی تھا جو بہت غریب تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا اور بہت افسردہ تھا۔ تو اس آدمی نے، جو بزرگ تھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو اس جوان آدمی نے بتایا کہ میں بہت غریب ہوں اور میرے گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور میں بہت زیادہ کئی دنوں سے بھوکا بھی ہوں۔ تو جب اس نے غریب کہا تو اس نے ان کو، جو آدمی تھا، بزرگ آدمی، اس نے اسے بتایا کہ تم غریب نہیں ہو، تم اچھے خاصے دولت مند ہو، کیونکہ تمہارے پاس تمہارے جسم کے سلامت حصے ہیں۔ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ وجود کے مکمل وجود نہیں ہوتا، اور وہ اپنے جسم کو ان حصوں کو ترستے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں آنکھیں نہیں رکھتے، یعنی نظر نہیں آتا انہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں، اور جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں وہ دولت مند ہی ہے۔ وہ ان کو ان کے ذریعے، اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنی زندگی میں خوشحالی لائے گا اور بہتری لا سکتا ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل میں سبق بھی یہی ہے، اور پیغام بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ زندگی میں مایوسی اختیار کر لیں اور یہ سوچ کے بیٹھ جائیں، اب ایک جگہ بیٹھ جائیں کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بہت زیادہ کمزور ہوں اور میں بہت زیادہ غریب ہوں، اس کی نسبت بہتر یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور محنت کریں۔ محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ آج کا ہمارا کام جو ہے، آپ نے پہلے تو الفاظ بانی لکھنے ہیں۔ آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے، اور ورک شیٹ میں آپ نے لغت کی مدد سے الفاظ بانی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے راہ لیتا، کاہلی، 9 2 11، ہونا، گلا، پچکارنا۔ ان سب الفاظ کے معنی آپ کو لغت سے بھی مل جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ کلاس میں بھی آپ کو ان الفاظ کے معنی بہت اچھی طریقے سے سمجھائے گئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو اس کے بعد آپ کا کام ہے وہ ہے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، احمد کون تھا اور وہ کیوں پریشان تھا؟ سمجھدار شخص نے کیا بات کہہ کے احمد کو حیران کر دیا؟ سمجھدار شخص دراصل احمد کو کیا سمجھانا چاہتا تھا؟ اب احمد کون تھا؟ احمد ایک غریب آدمی تھا اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھا،
اور سمجھدار شخص نے کہا کہ تم بہت دولت مند ہو۔ یہ بات سن کر احمد حیران رہ گیا، اور سمجھدار شخص دراصل احمد کو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ انسان کی اصل دولت اس کی محنت ہے، اس کی صحت ہے، اس کی سلامتی ہے۔ اگر وہ صحت مند وجود رکھتا ہے، اپنا صحت، اس کی اعضاء اس کے پورے جسم کے ساتھ اس کے پاس تمام جسم کے حصے موجود ہیں، تو وہ امیر ہے، اور وہ اس کی اپنی محنت کرے، اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ محنت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے، اور وہ اپنے دن بدل سکتا ہے اپنی محنت کی وجہ سے۔ مرکزی خیال، ایک سوال ہمارا ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال اصل میں کہتے کسے ہیں؟ اصل میں بچوں، مرکزی خیال کی تعریف یہ ہے کہ یہ دو لفظوں سے مل کر، اس کا اصل تو یہ مرکزی کا مطلب ہوتا ہے درمیان کا حصہ، یعنی مرکز، سینٹر، اور خیال کا مطلب آپ کی آئیڈیا، آپ کا جو تصور ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کو غور و فکر ہے، یا آپ کو جو اس میں سے پیغام ملا، وہ آپ کا اصل میں جو آپ نے سبق پڑھ کے جو آپ کو سمجھ آئی، وہ اصل میں مرکزی خیال ہوتا ہے، کسی بھی کہانی کا، کسی بھی نظم کا۔ اس کے لیے کچھ ہدایات ہوتی ہیں۔ مرکزی خیال ہمیشہ مختصر لکھنا چاہیے، زیادہ تفصیل نہ لکھیں۔ سبق یا نظم کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد مرکزی خیال لکھیں۔ سبق کے اخلاقی یا نصیحت آموز پہلو کو مد نظر رکھیں۔ جیسے آپ کا یہی سبق ہے، اس کا مرکزی خیال آپ کو لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کی صحت ہے، اس کی محنت ہے۔ اگر انسان صحت مند ہے اور محنت کرنے کے قابل ہے تو وہ دولت مند ہے، وہ غریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ وہ اپنے محنت کے بلبوتے پر اپنی زندگی میں خوشحالی بھی لے آئے گا اور بہتری بھی لا سکتا ہے۔ تو انسان کا اصل وجود اس کی صحت اور اس کی سلامتی ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں، یہ تمام کام اپنے ورک شیٹ نمبر 1 پر کرنا ہے، اور جو آپ کو دی گئی ہے، اور کام کو بہت صفائی سے اور خوش خط لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔